بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ومن دعا بدعوۃ الی یوم الدین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی جو رات ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ 27 رجب کی جو رات تھی گزشتہ وہ شب معراج ہے، اور آج شب برات ہے، اور جو رمضان میں رات آئے گی اس کا نام ہے شب قدر۔ شب برات سے متعلق علماء کرام نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا اور فرشتوں نے اس کو نافذ کیا تھا وہ ساری رپورٹ اللہ کے دربار میں پیش کر دی جاتی ہے، اور آنے والے سال کے لیے اللہ کی طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم سے علماء نے اکثر استدلال کیا ہے کہ اس میں تمام احکام تقسیم ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے پاس تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کون انسان کب تک اس دنیا میں رہے گا، کیا کھائے گا، اس کے ساتھ صحت کا، بیماری کا، رزق کا، عمر کا، جو کچھ معاملہ ہوگا وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور لکھا ہوا ہے۔ تو 1 سال کا وہ لکھا ہوا فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ یہ سال فلاں بندے کو اتنا رزق دیا جائے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، جو صحت مند ہے وہ بیماری کے فیصلے ہوتے ہیں، بیماروں کے صحت مندی کے فیصلے ہوتے ہیں، تنگ دست کے خوشحالی کے فیصلے ہوتے ہیں، خوشحالی کے تنگ دستی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نئے نئے گھر بنائے ہیں اور اپنے گھروں میں جانے کی تیاری میں ہیں، لیکن ان کا نام اس فہرست میں لکھا گیا ہے جو ہمیشہ والے گھر میں جانے کی ہے، یعنی ان کی موت کا فیصلہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ بیماری سے تنگ آ کر مرنے کے انتظار میں ہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے صحت کا فیصلہ کر دیا۔ بہت سے تنگ دست پریشان حال ہیں، ان کے خوشحالی کا فیصلہ ہو گیا، اور بہت سے خوشحال ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں بڑے مگن ہیں اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے، لیکن افسوس اللہ نے ان کا نام ایسے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جو اس سال میں تنگ دستی اور پریشانی میں گزاریں گے۔ تو بہرحال اس میں اصل میں جو کرنے کا کام ہے اور جو نہیں کرنے کے کام ہے اس پر ہم کو توجہ دینا ہے۔ نہیں کرنے کے جو کام ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس یہ رواج اور نظام ختم ہو گیا ہے کہ پہلے اہتمام سے شب برات پٹاخے پھوڑے جاتے تھے، بلکہ اس کی دکانیں بھی لگتی تھیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم میں شعور آ گیا ہے، سمجھ آ گیا ہے، اس سے ہم دور ہیں، پھر بھی بعض بچے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، ان سے اس کو روکنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے وقت کو فارغ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی درخواست پیش کرے کہ یا اللہ اس میں آپ جو فیصلے فرما رہے ہیں ہمارے لیے بہترین فیصلے فرمائیے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے، اور عبادت میں بھی سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ پہلے توبہ کرنا۔ دیکھیے ایک بکیٹ ہے، اس میں پہلے سے کوئی گندا پانی ہے، گندگی ہے، اب اس میں آپ نل میں سے پانی ڈالیں گے، کسی اور چیز سے پانی ڈالیں گے تو وہ پانی بھی گندا اور خراب ہو جائے گا۔
تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھی چیز کسی برتن میں ڈالتے ہیں، مثلا گھر میں دودھ والا آیا، اب وہ دودھ برتن میں لینا ہے تو پہلے اس کو کھنگال کے صاف کر لیتے ہیں، پھر اس میں جو ہے دودھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ دودھ محفوظ رہے۔ ایسی پانی محفوظ رہے تو پہلے برتن کو دھو لیتے ہیں، اس کے بعد بھرتے ہیں۔ ایسی ہمارا روحانی برتن ہے جو گناہوں کی گندگی کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، تو پہلے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اور یاد رکھیے اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے جہاں باتیں ارشاد فرمائی، وہاں یہ بھی فرما ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو توبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ ہم ظاہری طور پر پاک ہوتے ہیں، شب برات ہے، آدمی نہا دھو کے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اپنے ظاہر کو تو پاک کر کے آ گیا ہے، لیکن اصل میں اس کا باطن پاک ہونا ہے، اس کا اندر پاک ہونا ہے، اس کا قلب اور نفس پاک ہونا ہے، اور وہ پاکی کفر کی ہے، وہ پاکی شرک سے ہے، وہ پاکی الحاد اور بے دینی سے ہے، اور وہ پاکی نفس کے جو خبائث اور رذائل ہیں، حسد ہے، بغض ہے، جلن ہے، عناد ہے، تو یہ چیزوں سے، اور دنیا کی محبت ہے، اور دولت کی محبت ہے، اور لالچ ہے، حرص ہے، یہ تمام چیزوں سے اس کو پاک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں تو ہمارا باطن پاک ہو توبہ کے ذریعے، اور اللہ کی طرف سے اس کے بعد جو رحمتیں ملیں گی، جو اللہ کا فضل ہم کو حاصل ہوگا، جو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ہم کو حاصل ہوگی، اور جو خیر کے فیصلے ہوں گے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے۔ ورنہ اسی طرح گندگی میں چلے گئے تو پہلے ملنا مشکل ہے، اور ملے گا بھی تو گندے میں گندا مل کے پھر گندہ ہی ہو جاتا۔ گندے میں اچھا ملنے سے اچھا نہیں ہوتا، گندہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ گندگی کو باطن کی پاک کرے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ کے سامنے رجوع کرنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اور آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کرنا۔ یہ دو چیزوں کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے لفظی معنی آتے ہیں واپس آنا۔ جیسے کوئی آدمی روڈ پہ جا رہا ہے اور غلط راستے پہ چلا گیا، اب چلتے چلتے اس کو اچانک یاد آ گیا، ارے بھئی یہ میں غلط راستے پہ آ گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ آدمی تلاش کرتا ہے یو ٹرن کہاں ہے۔ اب وہ یو ٹرن سے اپنی گاڑی پلٹا لے کے آ جاتا ہے۔ تو وہ یہ جو یو ٹرن ہے جہاں سے پلٹنا ہے، اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کے معنی یو ٹرن لے لینا، واپس آ جانا۔ تو ہم جس غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، نفس کی خواہشوں کے راستے پر، اپنی مرضیات کی زندگی گزارنے کے راستے پر، اپنے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے راستے پر، اور ظالموں کے راستے پر، گمراہوں کے راستے پر، مغضوب کے راستے پر، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ان راستوں پر ہم چل پڑے ہیں، اس سے واپس آ جانا، پلٹ جانا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کر لینا، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا ہی گناہ کی توبہ ہے۔ آدمی کسی غلط کام میں تھا، اس کو چھوڑ دیا، تو وہی گناہوں کی توبہ ہے۔ تو ایسی متبرک رات میں سب سے پہلا ہمارا کام وہ توبہ کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف جو خاص توجہ ہوتی ہے اور جو خاص اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، میرے عزیزوں، اللہ بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا چاہتے نہیں، محبت نہیں کرتے جتنا اللہ اپنے بندوں سے کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی جو محبت ہے تو ماں باپ نے صرف پیدا کیا ہے، اور اللہ کی جو محبت ہے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ماں باپ صرف ذریعہ ہے۔ تو اللہ زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ فیصلے فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی متبرک راتوں میں بعض ایسے منحوس ہیں اور ایسے بدبخت ہیں جن کی اللہ مغفرت اور بخشش نہیں فرماتے، سب کی کر دیتے ہیں، چلو میرا ہی بندہ ہے، بغیر مانگے کے بھی دے دیتے ہیں، بغیر مانگے مغفرت فرماتے ہیں، بغیر مانگے بخشش فرماتے ہیں، بغیر مانگے رزق کے فیصلے کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ یہ بھی حدیث میں آیا، روز بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے فرشتوں کا، فرشتے دن بھر کے اعمال مغرب کے وقت اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، دن کے فرشتے، رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے رات بھر کے اعمال کو صبح اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب بندوں کے اعمال لے کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، گناہوں کے، آج کل تو ہم سب گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نافرمانی اور گناہوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں
پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ انہی فرشتوں کے ذریعے ہمارا رزق بھیجتے ہیں۔ روز ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں اور نافرمانیاں، بلکہ سرکشی اور بغاوتیں ہماری، یہ سب اللہ کے پاس جاتی ہے، پھر بھی اللہ ارحم الراحمین ہے، انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق اللہ بھیج دیتے ہیں۔ لے جاؤ میرے بندے کو، اب توبہ کر لے گا، اب رجوع کر لے گا، اب آ جائے گا راستے میں۔ اللہ انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی آخری سانس ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تو متوجہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس توجہ کے باوجود بھی بعض منحوس ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں نمبر 1 مشرک فرمایا، مشرک۔ تو ہم سے جو ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا گناہ ہو رہا جس کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو پہلے اسے توبہ کرنا چاہیے۔ شرک 2 چیزوں پر ہے، ایک تو اللہ کی ذات میں ہے، دوسرا اللہ کی صفات میں۔ ذات میں تو مسلمان الحمدللہ شرک نہیں کرتا۔ ذات کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا سمجھنا، اللہ کی بیوی سمجھنا، جیسے عیسائیوں کے پاس ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمان اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتا، ذاتی طور پر قل هو اللہ احد کا وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا برابر نہیں، یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی اس کا سسرال نہیں، ذات واحد ہے اللہ کی، اکیلی ذات ہے، کوئی اس کا مثل بھی نہیں، کوئی اس کی مثال بھی نہیں۔ تو ذات میں تو الحمدللہ نہیں ہوتا شرک ہم لوگوں سے، اللہ کا شکر ہے، لیکن صفات میں یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسے رازق ہے، کوئی اور ہم کو رزق دیتا ہے۔ جیسے دکان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ملازمت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ارے بھائی نوکری نہیں ہے تو کھائیں گے کیا؟ نوکری نہیں کھلاتی، اللہ کھلاتا ہے۔ دکان نہیں چلا تو کیسا ہوں گا؟ دکان نہیں کھلاتی، اللہ کھلاتا ہے۔ یہ چیزیں ذریعہ ہیں، اصل چیز اللہ ہے۔ تو رازق اللہ ہے، یہ اس کے اسباب ہیں۔ ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں، ہم دکانداری کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم زراعت کر رہے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں، یہ محض اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ چیزیں کھلانے میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کھلانے میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ صرف انسان ہی ہے جو یہ محنت کر رہا، مشقت کر رہا، کوشش کر رہا، نوکری، تجارت، ملازمت، اور اس میں پھر دھوکہ، اور اس میں فریب، اور اس میں چیٹنگ۔ اس کے باوجود بھی یہ انسان صبح جو ہے بھوکا گھر سے جاتا ہے، کھانا کھا کے گھر سے جاتا ہے، اور شام میں بھوکا گھر سے آتا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے آپ دنیا کے حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، یہ سب بھوکے جاتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے گھر آتے ہیں، اور یہ کوئی ملازمت نہیں کرتے، کوئی تجارت نہیں کرتے، کوئی نوکری نہیں کرتے، اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو کھلا رہے ہیں۔ تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ اس کو نہیں کھلائیں گے؟ میرے عزیزو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ اعتماد رکھو کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کا رزق دنیا میں بھیج دیا ہے، اور جب تک وہ رزق کی تکمیل نہیں کر لیتا، لن تموت حتی تستکمل رزقہا، جب تک اس کے رزق کی تکمیل نہیں ہوتی، وہ پورا رزق نہیں کھاتا، اللہ اس کو موت نہیں دیتے۔ رزق کی تکمیل کے بعد اس کی موت ہو، کھلانے والی ذات اللہ کی۔ تو یہ ہوتا ہے صفات میں شرک کرنا۔ تو اللہ کی اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ہر جگہ سے سنتا، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا۔ کسی اور کو سمجھنا کہ میں یہاں سے پکاروں تو انہیں وہاں سے سن لے رہی، اور میری حاجت پوری کر دے رہی، میری مشکل پوری کر رہی، اور فلاں جگہ جاؤ اولاد ملتی، فلاں جگہ جاؤ نوکری ملتی، فلاں جگہ جاؤ عزت ملتی، یہ سب کہیں نہیں ملتا، یہ سب اللہ کے پاس ملتا ہے۔ بس اپنا دامن اٹھاؤ، اپنے ہاتھ پسارو اللہ کے پاس، مانگو اللہ سے، اللہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس چیز سے خدا نخواستہ اگر ہماری یہ کیفیت ہے، ہماری یہ صورتحال ہے، تو ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، ہم کو بچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہ کریں۔ یاد رکھیے، ہم ایمان مجمل، ایمان فصل پڑھتے ہیں، اور اس میں جو لفظ آیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ایمان کا جز ہے کہ جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تمام اچھائیاں اور برائیاں سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں ہمارے ساتھ۔ چاہے بیماری ہو، اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
ہماری بیماری ختم ہو جائے، صحت آ جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ رزق کی کشادگی اللہ کی طرف سے ہے، رزق کی تنگی اللہ کی طرف سے ہے، دکھ درد اللہ کی طرف سے، خوشی اللہ کی طرف سے، سب چیزیں اللہ کی طرف۔ تو اس کو اللہ کی طرف سے منسوب کرنا اور اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کرنا، تو سب سے پہلی توبہ اس سے کریے، شرک سے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا اہم ترین پہلو ہے، وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری کوئی نیکی اللہ کو قبول نہیں، کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اتنی نیکیاں لائے جتنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیاں ہیں۔ یعنی کوئی عام امتی جو ہے نبی کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بالفرض مان لو کہ کوئی آدمی اتنی نیکیاں اللہ کے پاس لے گیا، سارے انبیاء کی جتنی نیکیاں ہیں، اور اس کے ساتھ اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ کو وہ نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ساری نیکیاں رد کر دی جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلا کام اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لینا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو جائیے ان کی خدمت میں، ان کے پیروں میں بیٹھ جائیے، ان کے قدموں میں سر رکھ دیجئے، کسی قیمت پر اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، اور اس حال میں آپ کی شب برات گزرے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں، آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوں۔ یہ ناراضگی کو ختم کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری مغفرت اور بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو نمبر ایک شرک، اور نمبر یہ حقوق میں ماں باپ کا مسئلہ، یہ دو نازک مسئلے ہیں، اس سے احتیاط کریں۔ اور اس کے ساتھ بعض اور بھی لوگ ہیں، جیسے جادوگر ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور فال نکالنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو فال نکال کے اس پہ یقین کرتے ہیں، مختلف قسم کے اس کے طریقے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو نجومیوں کی بتائی ہوئی باتوں پر جو یقین کرتے ہیں ان کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ اور ایک فرمایا ایسے مرد جو ٹخنوں کے نیچے اپنے کپڑوں کو لٹکاتے ہیں غرور اور تکبر کے ساتھ، اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز مرکزی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، وہ تمام چیزوں سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، یہ رات جو آئی ہے یہ اصل میں ہم کو توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کر کے رمضان کی استقبال کے لیے ہے۔ تو اس لیے آپ اولین وقت میں اس بات کی کوشش کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب تو وبائیں ایسی چل رہی کہ آدمی کب مر جائے پتہ نہیں، تو اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریے، اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی چاہیے، آئندہ کا اللہ سے وعدہ کریے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت کر دیں گے، بخشش کر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو تیار کریے رمضان کے لیے۔ رمضان بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے۔ جب رجب کا آپ چاند دیکھ لیتے، وہاں سے اللہ کے رسول کی تیاری بھی شروع ہوتی، دعا بھی شروع ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہم کو شعبان اور رجب میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہم کو پہنچائیے۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے رجب بھی گزار کے آدھے شعبان تک آ گئے ہیں، اور 15 دن ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، رمضان کی پلاننگ اور تیاری کرتے رہیں، اور جن کو موقع مل جائے، سہولت ہو جائے، تو وہ لوگ روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ نفل روزے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور عام مہینوں میں بھی ایام 20 کے روزہ رکھتے تھے، 14، 15 اور 16۔ یہ وائٹ ڈیز جو چاندنی والے دن ہوتے ہیں، یہ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایام 20 ہیں، تو اس میں جو روزہ رکھنا چاہیں وہ رکھیں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اجر حاصل ہوگا۔ لیکن بہرحال اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ رات آدمی زبردستی جو ہے چایاں پی کے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے منتخا مار لیتے ہوئے، اور بچے آوارہ پھرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، ایسا کرنا یہ سارے اعمال کو ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا جتنی آپ کے اندر بشاشت ہے اور صحت ہے اور سکون کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادتیں کریے، نوافل پڑھیے، استغفار پڑھیے، توبہ کریے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کریے، اور اگر آپ تھک گئے ہیں تو سو جائیے، باتیں کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کریے۔ ایمان والے کا سونا بھی عبادت ہے، لہذا آپ سو جائیے، اور اس کے بعد جو ہے فجر سے پہلے اٹھیے اور اہتمام کریے تہجد کا، اور فجر کی نماز پڑھیے۔ تو یہ اگر کوئی آدمی کچھ نہیں کرتا ہے رات بھر عبادت، اور عشاء جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر جماعت سے پڑھتا ہے، تو رات بھر جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تو ویسے ہی ہم کو پوری رات مل رہی ہے، لہٰذا اس کو زبردستی جاگ کے گزار کے اور ٹائم پہ ویسٹ کر کے
اپنے آپ کو گناہوں کا حقدار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ اس کا اہتمام کریں کہ اپنی رات کو ضائع ہونے سے بچائیں، باتوں میں اور فضول اب جب باتیں ہوتی تو اس میں چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ تو بہرحال یہ رات اللہ ہم سب کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، رحمتوں کی اور ہمارے گناہوں سے معافی کی رات بنائے۔ اور اللہ اس رات میں خصوصاً یاد رکھیے جہاں ہم دعا کریں، آج ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، پوری امت کے لیے بھی دعا کریے، عالم اسلام کے لیے دعا کریے۔ ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ستائے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے حالات خود ہمارے ملک میں ہیں، تو اس رات میں خوب دعا کریے کہ اللہ ہمارے ملک کے بھی حالات بدلے، امن کا، اتحاد کا، اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے۔ ایسی خاص دعائیں اس رات میں فرمائیں۔ اللہ قبول کرنے والے، فیصلے کرنے والے ہیں۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کرے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ رات مبارک کرے اور اس کی بخششوں و مغفرتوں سے ہم سب کو نوازے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ غفور رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔